قرآن ہوا جس میں نازل پھر لوٹ کے وہ مہمان نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ نواں سپارہ شروع ہوتا ہے، سورہ اعراف چل رہی ہے اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان ہو رہا تھا۔ قوم کے سرداروں نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کو الگ الگ دھمکی دی، تم باز آ جاؤ، ہمارے ساتھ ہمارے دین میں لوٹ آؤ، ورنہ ہم کارروائی کریں گے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، ایک چیز کو ہم پسند نہیں کرتے اور پھر اس میں لوٹ جائیں، ہم تو تمہیں توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ تو آخر کار اس قوم کو بھی ایک زلزلے سے تباہ کر دیا گیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں، بڑی خیر خواہی کی ہے، اللہ کے پیغام پہنچاتے ہیں، فَكَيْفَ آسَى عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، کس طرح اب میں غم کھاؤں ان قوم پر۔ میں مدت تک ان کو سمجھاتا رہا، نہیں سمجھی تو ٹھیک ہے، پھر نتیجہ ان کو مل گیا۔ ان 4-5 واقعات کے بعد درمیان میں ایک رکوع میں مکہ والوں کو متنبہ کیا گیا، دیکھ لیا ہے تم نے یہ قومیں ہلاک ہوئی، اپنے پیغمبر کی بات انہوں نے نہیں مانی، تو تم ان سے عبرت پکڑ لو ورنہ تم بھی پکڑے جاؤ گے۔ ہمارے عذاب کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہوتا، ہم قوم کو، لوگوں کو خوشحالی کی طرف بھی لے جاتے ہیں تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کی توحید کی طرف واپس آ جائیں۔ ہم قوم کو بیماریوں میں بھی اور تنگ دستیوں میں بھی پکڑتے ہیں تاکہ گڑ گڑائیں اور توحید کی طرف آ جائیں۔ جب وہ دونوں راستے جو ان کے لیے کھلے تھے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے تو پھر ہمارا عذاب آ جاتا ہے۔ ہمارا عذاب کبھی اس وقت بھی آ جاتا ہے جب یہ لوگ دوپہر کو قیلولہ کر رہے ہوتے ہیں یا کھیل رہے ہوتے ہیں یا رات کو بڑے آرام سے سو رہے ہوتے ہیں، ہمارا عذاب اس وقت بھی آ سکتا ہے۔ اس واسطے کسی وقت بھی آدمی کو بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلہا، پھر ایک اور انداز میں بیان فرمایا گیا کہ یہ لوگ جو اس وقت دنیا میں بس رہے ہیں ان کو یہ خیال نہیں آتا کہ ان سے پہلے کون لوگ تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ لوگ ہلاک ہو گئے ہیں، یہ ان کے جانشین بن گئے ہیں۔ تو جب وہ لوگ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب میں پکڑے گئے تو پھر یہ بھی پکڑے جا سکتے ہیں، ان کو چاہیے کہ نصیحت پکڑتے۔ تِلْكَ الْقُرْآنُ قُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا،
یہ بستیاں ہیں جن کی ہم نے خبریں بیان کر دی ہیں، ان کے پاس بھی رسول آئے تھے، واضح دلائل انہوں نے پہنچائے تھے، لیکن یہ ایمان نہ لائے، ان کے دلوں پر مہر لگ گئی اور یہ آخر کار عذاب کا شکار ہوئے۔ اس کے بعد پھر ایک لمبا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا شروع ہوتا ہے۔ اس کے مختلف انداز ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن پاک میں بار بار مختلف انداز میں آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام قارون کے پاس گئے، یا اس کے فرعون کے پاس جو اپنے آپ کو رب الاعلیٰ کہتا تھا، انہوں نے فرمایا یا فرعون انی رسول من رب العالمین، فرعون میں رب العالمین کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں اور میں حق کہہ رہا ہوں اور بات میری سچی ہے، دلائل میرے پاس ہیں، آپ ایمان بھی لائیں اور بنی اسرائیل کو جو غلام بنا رکھا ہے ان کو بھی چھوڑ دیں، آزاد کر دیں۔ فرعون نے کہا کیا تیرے پاس دلیل ہے؟ تو دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی مبارک کو زمین پر پھینکا تو سانپ بن گئی، اور اپنا ہاتھ مبارک بغل سے نکالا تو خوبصورت سفید نظر آنے لگا۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، یہ دونوں معجزے دیکھیں تو پھر سرداروں نے کہا اب اس کا کیا کرنا چاہیے، ان کو میدان میں شکست دیں، چونکہ جادوگر اس وقت عام تھے۔ انہوں نے کہا یہ جادو ہے، تو جادوگروں کو بلا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میدان میں شکست دی جائے تاکہ کوئی بھی اس کا مرید نہ بنے۔ چنانچہ پورے ملک سے ماہر جادوگر بنائے گئے اور میدان سج گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی اکیلے اور بھائی آپ کے ساتھ ہے وہ کھڑے ہو گئے۔ تو پہلے تو جادوگروں نے فرعون کے ساتھ کمپرومائز کیا کہ ہم آئے ہیں آپ کے مدد کے لیے، ہمیں کیا ملے گا؟ انہوں نے کہا بہت کچھ ملے گا، آپ کو خصوصی تقرب حاصل ہو جائے گا، جو کہو گے وہی ہم کریں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ کہنے لگے یا موسیٰ ایمان تلقی و ایمان نکون نحن الملکین، ہم پہلے وار کریں یا آپ کریں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر تمہیں موقع ملے نہ ملے پہلے ہی تم جو پھینکنا چاہتے ہو پھینک لو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور انہوں نے لاٹھیاں اور رسیاں پھینک کر لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں ڈرا دیا، اور واقعی جادو کے درجے میں اور بہت عظیم جادو انہوں نے کیا۔ موسیٰ علیہ السلام پہلے تو پریشان ہوئے کہ وہ ان کی رسیاں بھی سانپ بن گئیں، میری لاٹھی بھی سانپ بن جائے تو لوگ کیسے تمیز کر سکیں گے حق پر کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس آگے چھوڑ دیں بات کو، آپ لاٹھی ڈالیں تو صحیح۔ انہوں نے جب لاٹھی ڈالی وہ حقیقی سانپ بن گیا، منہ کھولا اور سارے سانپ ہڑپ کر گیا، سب ختم۔ جادوگروں کو پتہ چل گیا کہ واقعی یہ معجزہ ہے، یہ جادو نہیں ہے، جادو تو ہمارا ہے، اللہ نے ان کی قسمت میں ایمان لکھا تھا۔ فغلبوا هنالك وانقلبوا الصاغرين والقي السحرة ساجدين، سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، پہلے ہی یعنی مقابلے میں ہار مان گئے اور موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور توحید کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کو مان لیا۔ اب فرعون پریشان ہو گیا کہ میرے بلائے ہوئے تو گئے، انہوں نے پھر دھمکیاں دینا شروع کر دی، یہ تو تمہاری جو ہے سازش ہے، تم سب ایک ہو، موسیٰ و آپ تم سب ایک ہو، تو لہٰذا تم باز آ جاؤ ورنہ تمہیں ایسی سخت سزا دوں گا، ہاتھ پاؤں مخالف جانب سے کاٹ کر زندہ کو سولی پہ لٹکا دوں گا اور تڑپتے تڑپتے مر جاؤ گے۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، ان کا ایمان اتنا پختہ ان کو مل گیا، انہوں نے کہا ہم اپنے رب کی طرف پھر کے جانے والے ہیں، آپ ہم سے کیا عیب پکڑتے ہیں؟ ہم اللہ کی آیات پر ایمان لائیں اس واسطے
تو اس واسطے ہم باز نہیں آتے، ایمان ہم نے جان بوجھ کر جو ہے قبول کیا ہے۔ اب دعا مانگی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اللہ ہم میدان میں تھے، اب تیرے پیغمبر کے پہلے مقابلے میں تھے، اب ان کے مرید بن کے کھڑے ہیں، لہٰذا ہمیں صبر عطا فرما دے اور ہماری وفات اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ قبول فرمائی۔ آگے دوسرے پاروں میں آتا ہے سورۃ طه وغیرہ میں کہ فرعون نے ان کو وہ سزا دی، لیکن یہ بات رائے یہاں تک کہ کہہ دیا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ، تو ہماری زندگی کا فیصلہ کرے گا۔ زندگی تو آج بھی ختم ہونی ہے، کل بھی ختم ہونی ہے۔ ہم ایمان کے ساتھ اگر شہید ہو کر کے گئے تو ہمارا کام بن جائے گا۔ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ، وہ جادوگر نئے مسلموں کو تو انہوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اب قوم نے مطالبہ شروع کر دیا فرعون سے، موسیٰ علیہ السلام تو اسی طرح ہی پھرتے ہیں، ان کی قوم بھی اسی طرح، وہ تو فساد مچاتے رہیں گے، لیکن جرأت نہیں پڑ رہی تھی فرعون کو۔ انہوں نے کہا یار کوئی بات نہیں، رہنے دو ان کو، ہم ان کے لڑکوں کو قتل کر دیں گے اور ان کی لڑکیوں سے خدمت لیں گے، اور بس اس طرح ہمارا کام چلتا رہے گا، اور ان کو بھی مارنا پڑا تو انا فوقہم قاہرون، ہم تو غالب ہیں، جب چاہیں کر سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تکڑا کیا، فرمایا صبر کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، یہ زمین اللہ کی ہے، جس کو چاہتا ہے مالک بنا دیتا ہے۔ اس وقت فرعون قابض ہیں، وہ وقت بھی آئے گا فرعون ہلاک ہو جائے گا اور تم حکومت کرو گے۔ انہوں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم غلامی کی زندگی میں پریشان تھے، آپ کے آنے کے بعد بھی ہمارے اوپر سختیاں ہیں، تو ہم کدھر جائیں؟ فرمایا کوئی بات نہیں، ذرا صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں خلیفہ بنا دیں گے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ اب فرعون کی پکڑ شروع ہو گئی، قحط میں اللہ تعالیٰ نے پکڑا، آمدنیوں میں کمی کے ساتھ پکڑا، تو بعض نہ آئے، وہ کہنے لگے یہ آپ لوگوں کی نحوست ہے، آپ لوگوں نے ایک نیا دین لے آئے ہو، یطیروا بموسیٰ ومن معہ، الا انما تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی تو برکت والا ہوتا ہے، اس کی نحوست نہیں ہوتی ہے، نحوست تو تمہارے اپنے شرک الکفر کی ہے۔ لیکن اب بھی وہ مضبوطی کے ساتھ فرعونی کھڑے ہوئے ہیں، کہنے لگے آپ یہ بھی جادو کر رہے ہیں، ہم آپ کے جادو کی وجہ سے آپ کی بات کو نہیں مانیں گے۔ تو عذاب کی صورتیں بدلی، طوفان، ٹڈیاں اور جناب چیچڑیاں اور مینڈکیاں اور اسی طرح خون، ایک وقفے کے بعد یہ عذاب ان پر آنے شروع ہوئے، تو پھر گھبرا گئے، فرعونی کہنے لگے موسیٰ اپنے رب سے دعا مانگے، اگر یہ عذاب ہٹا دے تو ہم ایمان بھی لائیں گے اور بنو اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں گے، لیکن جب عذاب ہٹتا تو یہ پھر اسی طرح مقابلے میں آ جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم، پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب دے رہے تھے، اب ہم نے جا کر سب کو جمع کر کے دریا میں غرق کر دیا، اور وہ قوم جو دنیا میں جو ہے کمزور سمجھی جاتی تھی، یعنی بنو اسرائیل، ان کو ہم نے مشرق اور مغرب کا یعنی ان فرعون کے علاقے کا کیا کر دیا، مالک بنا دیا، ان کو وارث بنا دیا، اور فرعون کو اور اس کی ہر چیز کو ہلاک کر دیا، اور باقی جو ان کے باغات وغیرہ تھے وہ سارے بنی اسرائیل کے کام آئے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتونا قوم يعكفون على أصنام لهم، یہ ترتیب کے ساتھ واقعہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے واقعے کو مختلف پہلو بیان فرماتے جا رہے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر، موسیٰ علیہ السلام کی قیادت پہ وہاں مصر سے نکل کر اپنے آبائی علاقے میں جانے کے لیے گئے، تو دریا آگے آیا، دریا کو پار کر گئے، اور آگے جا کر کچھ لوگوں کو دیکھا وہ بت پرستی کر رہے تھے، انہوں نے کہا ہمارا بھی خدا بنا دیں موسیٰ، ہم اس کے سامنے جو ہے سجدے کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا شرم نہیں آتی تمہیں، اسی بت پرستی سے تمہیں نکالا ہے اور اب تم بے جان چیزوں کی بات کرنے کے لیے تیار ہو گئے، یہ بات غلط ہے، موحد بن جاؤ۔ پھر بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بنی اسرائیل نجات پا گئے،
اور ان کو نجات دے دی فرعون کے عذاب سے بھی جو ان کے ساتھ برائی کر رہے تھے، ان کی اولاد کو قتل کر رہے تھے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا، تورات جب دینے کا اللہ نے وعدہ کیا تو فرمایا تورات لینے کے لیے تم 30 دن 30 راتیں آ کر اعتکاف بیٹھو طور پر، اور 10 راتیں اور بڑھا کر 40 دنوں میں انہوں نے وہاں روزے رکھے، عبادت کی، اللہ نے کتاب دی۔ 40 دن کے بعد وقال موسیٰ، جب جانے لگے تھے تو اپنے بھائی ہارون سے کہا تھا میری قوم کا خیال رکھنا، اس کی اصلاح کرتے رہنا۔ موسیٰ علیہ السلام جب طور پر آئے تو اللہ تعالیٰ سے جب بات ہوئی تو شوق ہوا کہ مجھے نظر آئے، میں دیکھوں بھی، ارنی انظر الیک، اللہ آپ مجھے نظر آ جائے، میں دیکھ لوں، بڑی محبت ہے آپ سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ممکن نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی اس آنکھ سے دیکھ لے، جنت کے اندر میں صلاحیت دوں گا۔ اب بھی آپ کی تسلی کے لیے ہے کہ میں ایک جھلک اس پہاڑ پر ڈالتا ہوں، اگر اس نے برداشت کر لی تو پھر تو بھی کر لے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ جھلک دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، اور پھر اس کے بعد کہنے لگے سبحانک تبت الیک، میں اپنے مطالبے سے توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ہم نے آپ کو نبی بنا دیا ہے اور تورات دے دی ہے، اس کے اندر نصیحت کی چیزیں ہیں، آپ اپنی قوم کو جا کر اس کی نصیحت کی چیزیں ان کو سمجھائیں۔ ہم آپ کو ان فاسقوں کا گھر دکھائیں گے، یعنی مالک بنائیں گے۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وإن یروا، یہ جو ہیں تکبر کرنے والے، ایمان نہیں لاتے، ہدایت کی راستہ دیکھیں تو اس کو راستہ نہیں بناتے ہیں، وہ ہٹ جاتے ہیں، گمراہی کا راستہ ہو تو پھر وہ اس کو لیتے ہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ، جن لوگوں نے بھی ہماری آیت کو جھٹلایا، آخرت کے منکر ہوئے، ان کے عمل ضائع ہو گئے۔ واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلی، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے تھے تو پیچھے قوم نے زیورات کا بچڑا بنا کر اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ بعد میں وہ پریشان ہوئے، موسیٰ علیہ السلام آئے اور فرمایا بئس ما خلفتمونی من بعدی، تم نے میرے بعد بڑی بری جانشینی کی ہے، میں تمہیں موحد چھوڑ گیا تھا، تم اب بت پرست اور بچڑا پرست ہو گئے ہو۔ اپنے بھائی کو بھی پکڑا اور جھنجھوڑا اور فرمایا کہ تو نے صحیح تربیت ان کی نہیں کی۔ انہوں نے کہا فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ، پہلے بھی لوگ میرے ساتھ لڑ رہے تھے، آپ نے آ کر مجھے سرزنہ شروع کر دی ہے، تو میں نے تو پوری کوشش کی تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو کہ عالم الغیب تو تھے نہیں، تو انہوں نے جب اصل بات معلوم کر لی تو کہنے لگے رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے بھی بخش، میرے باپ بھائی کو بھی بخش دے، ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دے، تو رحمت والا ہے۔ ان الذین اتخذوا، جنہوں نے بچڑے کی پرستش کی تھی، اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوا اور ان کو ذلت ہوئی، اور جن لوگوں نے برا کام کیا، توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا، تورات کو اٹھایا اور ان کو جو ہے بتایا کہ یہ اس میں تورات میں آیا ہے۔ پھر اب قوم کہنے لگی ہم ایسے تو نہیں مانتے، پتہ نہیں آپ 40 دن وہاں بیٹھ کر لکھتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب تھوڑی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ خود فرمائے کہ یہ میری کتاب ہے، پھر ہم دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے کہنے پر 70 آدمی اپنی قوم سے سردار چنے اور تورات وہاں لے گئے طور پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ کتاب میری ہے، تو یہ پھر کہنے لگے ہمیں نظر بھی تو ہم دیکھیں، وہ اس گستاخی پر ان کو پکڑا اور ہلاک کر دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر اس کو ہلاک کرنا تھا، لوگ کہیں کہ ہمارے سردار جا کے مروا دیے، تو مجھے بھی ساتھ ہلاک کر دینا تھا، یا پہلے ان کو ہلاک کر دینا تھا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا، پھر واپس آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک درخواست کی تھی ہمارے حق میں حسنہ دنیا اور آخرت میں لکھ دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا ایک اصول ہے،
عذاب ہے میرا، میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں نہیں دیتا، رحمت میری ہر چیز پر ہوتی ہے، لیکن یہ جو آپ نے مطالبہ کیا ہے یہ میں ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگار ہوں، زکوٰۃ ادا کرتے ہوں، ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہوں اور آخری نبی کی اتباع کرنے والے ہوں، جن کو یہ پا رہے ہیں کہ یہ تورات انجیل کے اندر آتا ہے کہ ایک پیغمبر آئیں گے، ان کے یہ صفات ہوں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائیوں سے روکیں گے، اچھی چیز کو حلال بتائیں گے، بری چیز کو جو حرام بتائیں گے، اور ان کے اوپر جو مشکل احکام تھے ان کو آسان کر دیں گے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، خطاب عام ہے اور ختم نبوت کی بھی یہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسول آپ سب لوگوں کو اعلان کر دیں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور زندہ اور موت، وہ زندہ ہی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، تم ایمان لاؤ، اور نبی بھی اسی پر ایمان لائیں۔ قوم موسیٰ جو ہے وہاں جنگل میں رہ رہے تھے، تو ان کے 12 جو ہے قبیلے تھے، ان کو پانی کی ضرورت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پتھر پر لاٹھی مارے تو پانی نکلے گا، تو چونکہ پہلے 12ویں پارے میں گزر گیا ہے، اور کھانے پینے کے لیے ذرا من و سلوہ اور سائے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بادل اوپر کھڑے کر دیے چھتری کے طور پر۔ اس طرح یہ زندگی گزار رہے تھے۔ پھر جب انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں دنیا کی چیزیں چاہیے، انہیں کہا جہاد کرو اور فتح حاصل ہوگی تو اس بستی میں چلے جانا اور ساری چیزیں تمہیں جو مانگ رہے ہو مل جائیں گی، لیکن انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، جب جہاد میں فاتح بھی ہو گئے تو داخل ہونے لگے تو اللہ کی ہدایت کے بغیر الٹے ہتت ان کی جگہ ہنتت ان کہنے لگے، اور اللہ نے فرمایا جھک کے داخل ہونا، اور یہ اکڑ کے داخل ہونے لگے۔ ایک واقعہ فرمایا ان کا ایک اور بھی سن لو۔ ایک دریا کی کنارے ایک بستی پر یہ یہود بستے تھے۔ ہفتے کے دن ان کو شکار مچھلی کا منع تھا، لیکن انہوں نے ہیلے بہانے کے ساتھ شکار کرنا شروع کر دیا تو یہ تباہ ہو گئے، 3 جماعتیں بن گئیں۔ جو شکار کرتے تھے وہ تباہ ہوئے، جو روکتے تھے وہ نجات پا گئے، اور جو روکتے پھر بند ہو گئے ان کو اللہ تعالیٰ نے ذکر تک نہیں فرمایا۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُ، اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ بنی اسرائیل تمہارے اوپر قیامت تک کوئی نہ کوئی بندہ مسلط ہی رہے گا جو تمہیں مختلف عذاب پہنچاتا رہے گا۔ ان میں نیک لوگ بھی تھے، برے لوگ بھی تھے۔ پھر ان کے خلیفے ویسے لوگ آ گئے کہ بالکل دنیا پرست ہی رہ گئے، وہ برائی بھی کرتے اور پھر بخشش کا دعویٰ بھی کرتے، سیغفر لنا، اور پھر اگر سامان دنیا آ جاتا تو اس کو پھر بھی بڑے اچھے طریقے سے لے لیتے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ والذین یمسکون بالکتاب، جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہم ان کو ضرور ثواب دیں گے۔ ان بنی اسرائیل نے جو مانا ہے قرآن پاک کو، تو بڑی یعنی پہاڑ کو جب ان کے سر کے اوپر رکھا گیا، اوپر کھڑا کر دیا گیا، تو اس وقت یہ ڈر کی وجہ سے مانا ہے، انہوں نے دل سے نہیں مانا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، میثاق کو اللہ تعالیٰ وعدہ یاد کرا رہے ہیں کہ ہم نے دنیا میں آنے سے پہلے ایک دن جسے کو روز میثاق کہتے ہیں، آدم علیہ السلام کی پوری اولاد کو جو قیامت تک پیدا ہوگی اکٹھے پیدا کر کے چھوٹی چھوٹی شکل میں ان سے کہا تھا الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا تھا جی ہاں۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم یہ وعدہ تمہیں یاد دلا رہے ہیں تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہو ہم تو بھول گئے تھے، وہ میثاق کی بات تھی اور جگہ تھی، ہم دنیا میں پہنچ گئے تھے اور جگہ تھی، سب بھول گئے۔ یہ ہمارے باپ دادے شرک میں لگے ہوئے تھے، ہم اس میں، اس واسطے براہ راست سب کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم پہلے وعدہ کر چکے ہو۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا۔ ایک واقعہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، کوئی نیکی میں بھی لگا ہوا تو اس میں بھی تکبر اور بڑائی نہ کریں، اور اللہ سے ڈرتا رہے، استقامت کی دعا مانگے۔ کیا پتہ کس وقت اس کو جو ہے دل بدل جائے اور کفر میں۔ ایک بلعم بن باعورہ کا نام
سے ایک تھا ان میں، وہ مستجاب الدعوات بھی تھا، دعائیں جو کرتا وہ قبول ہو جائے اسی طرح اس کو مستجاب الدعوات کہتے ہیں۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دنیا کی طلب اور بیوی کے مطالبے پر قوم نے پہلے مطالبہ کیا تو اس کو تو رد کر دیا، لیکن جب بیوی سامنے آ گئی اور مال کو ذرا دیکھا تو پھر تیار ہو گئے بد دعا کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے تو موسیٰ علیہ السلام کا نام اس کی زبان پر بھی نہیں چڑھایا اور اس کا اپنا کام تمام ہو گیا۔ یہ کتے کی طرح ہانپنے لگا، زبان باہر نکل آئی۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ۔ ان کی مثال کتے کی طرح ہے، بوجھ رکھے تو بھی ہانپتا ہے، نہ رکھے تو بھی ہانپتا ہے۔ تو اس واسطے ہمیں سبق یہ ہے کہ کوئی نمازی ہے تو بے نماز کو دیکھ کر حقیر نہ سمجھیں، بلکہ اب شکر ادا کریں اور استقامت کی دعا مانگیں۔ اچھے کاموں کی اگر اللہ نے ہدایت دی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون۔ ہدایت یافتہ وہی ہوتا ہے جس کو اللہ ہدایت دیتے ہیں۔ جہنم کے ہم نے تو لوگوں کو پیدا کر دیا، راہیں دکھائیں جنت کی بھی اور دوزخ کی، لیکن یہ لوگ ان کو دل بھی دیے، کان بھی دیے، آنکھیں بھی دیے، اس سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ان میں سے بہت سے لوگ غلط راستے پر چل کے جانوروں کی طرح ہو گئے، بلکہ ان سے بھی گم گشتہ راہ ہوئے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ کے خوبصورت نام ہے، دعا میں اور ذکر میں جو بھی نام پکارو ٹھیک ہے، باقی جو لوگ کجیاں کرتے ہیں ان کو چھوڑو تم۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ۔ جو ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں، ہم غافل نہیں ہیں، ہم ان کو آہستہ آہستہ پکڑیں گے، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ جب پکڑے جائیں گے تو اس وقت ان کو ہوش آئے گا اور پھر ان کو چھڑانے والا نہیں ہوگا کوئی۔ یہ سوچتے نہیں کہ جس کو یہ دیوانہ اور مجنون کہہ رہے ہیں وہ تو سب سے بڑا فرزانہ ہے، یہ نبی علیہ السلام۔ اولم ينظروا ما فی ملکوت السماوات۔ آسمان کی بادشاہی و زمین کی بادشاہی میں دیکھتے نہیں جو اللہ نے پیدا کیا ہے، ہم چیزوں میں نظر نہیں کرتے۔ قیامت تو قریب آ چکی ہے، ان کا وقت عذاب کا بھی موت کا بھی قریب آ چکا ہے، کس کس بات کو جھٹلائیں گے اور کب ایمان لائیں گے؟ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساھا۔ جب انہیں قیامت کا کہا جائے تو کہتے ہیں کب اس کا پڑاؤ ہوگا، کب قیامت قائم ہوگی؟ فرمایا آئے گی تو ضرور، لیکن اس کا صحیح وقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور اس کے اندر حکمت ہے۔ لیکن وہ بار بار پوچھ رہے ہیں کاننا کا حفیظ کیوں نہ، گویا کہ آپ بہت بحث کرتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو کہہ دیں انما علم عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون قل لا املک لنفسی۔ اور آپ یہ بھی کہہ دیں میں اپنے نفس کہ نفع نقصان کا بھی اپنی مرضی سے مالک نہیں ہوں، جو اللہ مجھے نفع دیتا ہے وہ مل جاتا ہے، جو تکلیف ہوتی ہے وہ بھی برداشت کر لیتا ہوں، یہ سب اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور علم غیب بھی اللہ ہی کا خاصہ ہے، میں نہیں جانتا۔ اگر میرے پاس علم غیب ہوتا تو کبھی مجھے دنیا کے اندر کوئی تکلیف نہ ہوتی اور میں خیر ہی خیر جمع کر لیتا، لیکن دنیا میں سارے حالات مجھ پر بھی آتے ہیں، میں تو بشیر نذیر پیغمبر ہوں۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، پھر ان کے جوڑے بنائے، اور بعض جوڑے ایسے ہوتے ہیں جب موحد ہوتے ہیں، ان کا بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہو تو اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ نیک آدمی نیک بچہ دے دے تو ہم آپ کے شکر گزار بنیں گے، لیکن شیطان ان پر محنت کرتے کرتے ان کو یہاں تک لاتا ہے، جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں فلاں بزرگ کی برکت سے یہ ہو گیا، انہوں نے ہم بچہ دیا۔ تو فرمایا کیا یہ وہ بزرگ دے سکتے ہیں؟ وہ جو خود مخلوق ہیں وہ کسی کو پیدا کر سکتے ہیں، وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے، کسی کی اور مدد کیا کریں گے؟ آپ ان کو ہدایت کر دعوت دیں یا آپ کی بات ہی نہیں سنیں گے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ تو عباد ہیں، وہ بھی بندے ہیں تمہاری طرح، ان کو بلا لو چاہو، اگر وہ کچھ کر سکتے ہیں تو میں جواب دیں، لیکن وہ نہیں جواب دیں گے۔ وہ تو چل پھر نہیں سکتے، اب اس حالت میں ہو گئے، نہ پاؤں ہیں ان کی، نہ ہاتھ ہیں ان کی، نہ آنکھیں ہیں ان کی، نہ کان وغیرہ ہیں، کچھ بھی نہیں، اور جو تم نے
بتوں کے اندر یہ ساری چیزیں لگا کے رکھی ہوئی ہیں، اور وہ کوئی حقیقی آنکھیں نہیں ہوتی، نہ حقیقی پاؤں ہوتے ہیں۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا دوست، میرا مالک، میرا معبود صرف اللہ ہے، مجھ پر اس نے کتاب بھی نازل کی ہے، اور تمام نیک لوگوں کا مولا اللہ ہی ہے۔ جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو وہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، تمہاری مدد کیسے کریں گے؟ ان کو جب آپ بلائیں ہدایت کی طرف وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ آپ ان کو دیکھیں، دیکھو تصویر راستے میں کھڑی ہوتی ہے، دیکھتے ہیں تو اب ایسا معلوم ہوتا ہے تمہیں دیکھ رہی ہے، حالانکہ وہ کچھ نہیں دیکھ رہی ہوتی۔ خذ العفو، اخلاقی کریمانہ کا حکم ہے، آپ ان کو معاف کر دیں اور نیکی کا حکم دیتے رہیں اور جاہلوں سے اعراض کریں۔ شیطان جب کوئی چونکا دے کسی کو تو وہ اعوذ باللہ پڑھ لیا کرے تو شیطان بھاگ جائے گا۔ جو متقی پرہیزگار لوگ ہیں، شیطان جب ان کو چونکا دیتا ہے تو فوراً ہی وہ چونک جاتے ہیں اور اپنے مقصد کو دیکھ لیتے ہیں اور راہ راست پر آ جاتے ہیں۔ اور جو متقی نہیں ہوتے، شیطان ان کو کھینچتا ہوا گمراہی میں لے جا کر جہنم میں داخل کروا دیتا ہے۔ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو غور سے سنا کرو اور چپ رہا کرو تاکہ تم پر رحمت آ جائے۔ اپنے رب کو دل میں گڑ گڑا کر چپکے چپکے اور خوف کھا کر جو ہے پکارا کرو، یہی جو ہے دعا مانگنے کا طریقہ ہے۔ جو اللہ کے خاص فرشتے ہیں وہ بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رہتے ہیں۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، سورہ انفال شروع ہوتی ہے اور اس میں جہاد کے قوانین ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مال غنیمت ملتی ہے وہ میں نے تمہیں دی ہے، اس واسطے میرے حکم کے مطابق تقسیم ہوگی، آپس میں اختلاف نہ کرو۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، حقیقی مومن وہ ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو اس آیت پر پرکھے کہ میں ہوں کہ نہیں۔ فرمایا مومن حقیقی وہ ہوتا ہے جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو اس کے دل میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے، جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی پکے مومن ہیں، ان کے درجات ہیں اور ان سے غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اور جنت میں رزق کریم دیں گے۔ غزوہ بدر کی طرف آگے اشارہ کیا، تم تو نکل بھی نہیں پا رہے تھے، ہم نے جیسے تمہیں نکالا ہے تب جو ہے فتح ہوئی ہے، مال غنیمت ہے، اس واسطے میرے حکم کے مطابق یہ تقسیم ہوگی۔ پھر غزوہ بدر کے کچھ حالات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ جب تم اپنے رب سے دعائیں مانگ رہے تھے کہ یا اللہ ہماری مدد کر، تو ہم نے فرشتے اتار کر تمہاری مدد کی، وہی تمہیں خوش کرنے کے لیے، ورنہ مجھے فرشتے اتارنے کی ضرورت نہیں۔ اور ہم نے تمہیں جنگ کے میدان میں جو ہے اونگ طاری کر دی، یعنی سکون تمہیں دے دیا، تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور تم ریت والے پاسے طرف سے اللہ نے بارش برسا کر پانی بھی مہیا کر دیا اور اس ریت کو پکا کر کے فرش بنا دیا، اور جو غسل کی ضرورت تھی، پینے کی ضرورت تھی، وہ بھی تمہاری ساری پوری ہو گئی۔ فرشتے آئے، اللہ نے ان کو ہدایت دی کہ ان کے دلوں میں رعب ڈالو اور مسلمانوں کو جو ہے تم ذرا تقویت دو، اور جو مجرم ہیں ان کی گردن اور ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو، یہ ان کو سزا ہوگی، اس واسطے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، جنگ کے قانون یہ ہیں جب جنگ لگ جائے تو پھر تم واپس مڑ نہیں سکتے، فاتح ہو کر کے آؤ یا شہید ہو جاؤ۔ یاد رکھو اگر ہوتی ہوئی جنگ میں کوئی پیچھے آ گیا تو جہنم میں سیدھا جائے گا، الا یہ کہ پیترا بدلنے کے لیے یا اپنی جماعت میں جگہ پکڑنے کے لیے ذرا پیچھے آئے تو اس کی اجازت ہے۔ تم نے جو جہاد کے اندر ان کو قتل کر دیا، حقیقت میں ہم نے ہی قتل کر دیا۔ اے میرے محبوب، آپ نے جو مٹی کی مٹھی پھینکی تھی ان کی آنکھوں میں ہم نے ہی پہنچائی، یہ سارا کام ہمارا ہے، اس واسطے مال غنیمت بھی ہمارے حکم کے مطابق تقسیم ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا، ایمان والو اطاعت کرو، جہاد ہو یا جہاد کے بغیر جہاں بھی ہو، اللہ کے رسول کی بات پر
جو ہے یقین کرو اور مانو اور سنو اور اس پر عمل کرو۔ جانوروں کی طرح نہ ہو جو سنتے ہی نہیں یا سنیں تو سمجھتے ہی نہیں۔ جانور جو ہیں وہ سم و بکم، وہ ہے بہرے ہیں، گونگے ہیں اور سمجھتے نہیں، اور انسان بھی اگر حق کو نہ سمجھے تو ایک گوہر ان کی طرح جانوروں کی طرح ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، تیسرا قانون یہ ہے کہ اللہ جب بھی کوئی حکم دے فوراً اس کو قبول کر لیا کرو، جس حال میں بھی ہو اور اس کو قبول کرو۔ کیا پتہ کس وقت تمہارا دل بدل جائے اور پھر تم اس پر عمل نہ کر سکو۔ واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جب کوئی عذاب آتا ہے تو پھر یہ خاص ظالموں پر نہیں ہوتا، دوسرے لوگوں کا بھی کوئی نہ کوئی قصور ہوتا ہے، دنیا میں وہ بھی تباہ کر دیے جاتے ہیں، پھر آخرت میں ان کا فیصلہ الگ الگ ہوگا۔ تم تھوڑے سے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تقویت دی اور ایک بہت بڑی جماعت پر کامیاب ہو گئے، اس بات کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، چوتھا قانون یہ ہے کہ خیانت نہیں کرنی، نہ اللہ کے ساتھ، نہ اللہ کے رسول کے ساتھ، نہ آپس کی امانتوں میں۔ تمہاری اولاد اور تمہارے اور مال جو ہے تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، اللہ کے ہاں بہت بڑا ثواب ہے، تمہاری نظر اس پہ ہونی چاہیے۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، ایمان والو تم پرہیزگاری اختیار کرو تو ہمیں تمہیں فرقان دیں گے، جس سے تم حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکو گے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تمہارے خلاف ہے میرے پیغمبر، مکہ کے مشرک سر جوڑ کر بیٹھے تھے، یہ قتل کر دیں یا ان کو قید کر دیں یا ملک بدر کر دیں، آخر قتل پر فیصلہ ہوا، لیکن ہم نے ان کی ساری سازشوں سے آپ کو نکال کر بڑی بہترین جگہ جو ہے مدینہ منورہ میں پہنچا دیا۔ یہ جو مشرک ہیں یہ تو عجیب ہیں، مانتے نہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا ہے، ہم ایسا قرآن ہم بھی کہہ سکتے ہیں، فرمایا پھر لے کیوں نہیں آتے؟ اور یہ بد دعا کرتے ہیں، اپنے لیے حق کی دعا سمجھتے ہوئے دعا بری کر بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں ان کان ھذا ھو الحق، اے اللہ اگر یہ اسلام حق ہے اور آپ کی طرف سے ہے تو چاہیے تو تھا کہتے ہمیں توفیق دے دے ایمان لائیں، لیکن کہنے لگے اگر حق ہے تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دیں یا دردناک عذاب دے دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عذاب کے مستحق تو ہو گئے ہیں، لیکن ہم عذاب کو روکا ہوا اس واسطے ہیں کہ جس قوم میں کوئی پیغمبر ہو یا وہاں کوئی استغفار کرنے والے لوگ ہوں تو اس وقت ہم عذاب نہیں دیتے جب تک وہ پیغمبر نہ چلا جائے اور استغفار بند نہ ہو جائے۔ یہ تو مستحق ہیں عذاب کے، وما لم اللہ یعذبہم، یہ تو مسجد حرام سے روکتے ہیں حالانکہ ان کے متولی بھی نہیں ہیں، ان کی نمازیں کیا ہے وہاں بیت اللہ کے ہاں یہ سیٹیاں اور تالیاں پیٹنا ہوتا ہے، یہ نماز ان کی ہے، تو ان پر جب عذاب آیا تو کہا جائے گا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم، کافر لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اسلام اور اسلام والوں کے خلاف تاکہ اللہ کے راستے سے روکیں، فرمایا کر لیں خرچ، کل ان کے لیے حسرت کا باعث بنے گا جب یہ مغلوب ہو جائیں گے، یہ خبیث کے ساتھ جا ملیں گے اور طیب الگ ہو کر ان کے ساتھ جا کر کے ملیں گے۔ قل للذین کفروا ينتهوا یغفر، اے میرے محبوب انہیں کہہ دیں اب بھی وقت ہے، باز آ جائیں تو ہم پچھلے گناہ ان کے معاف کر دیں گے، اگر یہ باز نہ آئے تو پھر ہمارا طریقہ بھی پہلے گزر چکا ہے، ہم پھر مسلمانوں کی مدد کریں گے اور یہ جو ہیں لوگ پھر تباہ و برباد ہوں۔ وَقَاتِلُوا مَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، جس کے قانون بیان کیے رہے اب حکم بھی یہی ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو یہاں تک کہ فتنہ یعنی شرک ختم ہو جائے اور سارا کا سارا دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے، اور جو مشرک ہیں اگر باز آ جائیں تو ٹھیک ہے، فَإِنِ انتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، وَإِن تَوَلَّوْا اگر پھر بھی باز نہیں آتے تو یاد رکھیں مسلمانوں کا مولا اللہ ہے، اے میرے محبوب تمہارا دوست اور مولا میں ہوں، نعم المولا و نعم النصیر، بہترین دوست ہوں اور بہترین مدد کرنے والا ہوں، جس کی میں مدد کروں وہی کامیاب ہوگا۔
اللہ تعالیٰ میں صالح بنائے اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے اور دنیا اور آخرت میں کامیابیاں ہوں۔ واقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم سب پر عطا فرما، رحمت عطا فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جو قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں، جو کچھ بات ہمیں صحیح سمجھ آئی یا اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، مسلمان مردوں کو بخشش فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ۔